السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ایک آدمی نے بتایا کہ میں کرمان شہر کا رہنے والا ہوں اور آقا کی تقلید کرتا ہوں، لیکن اب میں کچھ سالوں سے آقا کا مقلد ہونے کے علاوہ ان کا مرید بھی بن گیا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ کہتا ہے کہ دوسرا تیسرا سال تھا میں آقا کا مقلد ہوا تھا۔ سن 93-94 میں نہیں معلوم میں آقا سے ملنے آیا۔ میں جانتا تھا کہ صبح کے وقت آقا حرم میں آتے ہیں، میں وہیں آقا کی زیارت کر لیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جب میں حرم آیا تو میں نے آقا کو شاہ عباسی والے حرم کے حصے میں دیکھا، وہاں بیٹھے عبادت میں مشغول تھے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی زیارت اور نماز پڑھ لوں جب تک آقا بھی فارغ ہو جائیں گے، پھر میں ایک سلام علیک کر کے چلا جاؤں گا۔ اور جب میں آقا کی زیارت کرنے آگے بڑھا تو میں نے دیکھا جہاں آقا کھڑا ہوا کرتے تھے وہاں 20-21 سال کا ایک جوان بے تابی سے زار و قطار رو رہا ہے۔ وہ کچھ دیر بعد چپ کر جاتا اور ایک مرتبہ پھر اونچی اونچی آواز میں دوبارہ رونے لگتا۔ وہ ہماری زیارت خراب کر رہا تھا، کیونکہ جیسے ہی ہم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے درخواست و دعا کے لیے متوجہ ہونے لگتے، وہ چیخنے لگتا، ہاتھ مارتا اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگتا۔ جب اس نے چند ایک مرتبہ ایسا کیا تو میں اسے گورنے لگا۔ وہ سمجھ گیا۔ جب میں فارغ ہوا اور اٹھنے لگا تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، میرا ایک بھائی ہے جو سخت بیمار ہے، شاہ عبدالعظیم کے ہسپتال میں تڑپ رہا ہے۔ میرے پاس جو سرمایہ تھا اس پر خرچ کر دیا، اب کل ڈاکٹر نے جواب بھی دے دیا ہے، کہتے ہیں یہ نہیں بچ سکتا، اور ہسپتال کا بل اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اب وہ بھی مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ میری جیب میں کچھ پیسے تھے، میں نے دیکھا کہ مشہد نہیں جا سکتا ان پیسوں میں، لیکن کم آ سکتا ہوں تو کم آ گیا۔ حرم کا دروازہ بند تھا، میں باہر انتظار کر رہا تھا۔ جب دروازہ کھلا تو میں زری کے پاس آ گیا۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے رو رو کر دعا کر رہا تھا کہ میری مدد کریں۔ دنیا میں میرا صرف ایک بھائی ہے، وہ بھی زندگی موت کی کشمکش میں ہے، اور دوسری طرف ہسپتال والے اخراجات کا بل مانگ رہے ہیں۔ نہ بھائی کو بچا سکتا ہوں، نہ بل ادا کرنے کے پیسے ہیں۔ اگر بھائی چلا گیا تو میرا کوئی نہیں بچے گا۔ میں نے نماز و زیارت پڑھی اور دعا کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی آیا ہے اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ تو میں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ آقائے بہجت ہیں۔ آقا آئے اور یہاں جہاں میں بیٹھا تھا یہاں کھڑے ہو گئے۔ 1 گھنٹے تک آقا یہاں رہے، میں بھی وہاں زیارت میں مصروف تھا۔ پھر وہ وہاں اس طرف چلے گئے، جاؤ دیکھو کہ ابھی وہ وہاں بیٹھے ہیں۔ جب وہ گئے تو میں نے دیکھا کہ لوگ بھی ان کے ہمراہ وہاں پہنچ گئے، ان کے پیچھے قطار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے پوچھا کہ اب یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ لوگ صف بنا کر کھڑے ہیں تاکہ آقا سے دعا کی درخواست کریں اور آقا کی دستبوستی کریں۔ میں بھی صف میں کھڑا ہو گیا، اور جب آقا کے پاس پہنچا تو آقا کے محافظ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ بات نہ کرو۔ انہوں نے مجھے بھی کہا کوئی بات نہ کرو، صرف دستبوسی کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ میں جھکا تاکہ دستبوسی کروں، میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن غم کی کیفیت نے میرا گلا بند کر دیا تھا، آواز گلے میں دب گئی۔ آقا نے میری طرف ایک نگاہ کی، محافظین نے مجھے بغلوں سے پکڑا اور وہ مجھے اوپر کو اٹھانا چاہتے تھے، یعنی وہاں سے ہٹانا چاہتے تھے۔ تو آقا نے محافظین کو ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک لفافہ نکالا اور مجھے پکڑا دیا، کہا اچھا ہو جائے گا، پریشان نہ ہو۔ حالانکہ میں نے انہیں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ اس لڑکے نے لفافہ دیکھا، اس میں چیک اور کچھ پیسے تھے، اور ایک ربر بینڈ میں یہ لفافہ لپٹا ہوا تھا۔ جب لفافہ کھول کر دیکھا تو مجموعی رقم اتنی ہی تھی جو ہسپتال والے مانگ رہے تھے، اس وقت کے لحاظ سے 1000 تومان۔ عجیب بات تھی کہ آقا کی جیب میں اتنی بڑی رقم کیسے تھی؟ میں نے پوچھا تو اب جب کہ تمہاری مشکل حل ہو گئی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ تم مسلسل گریہ کر رہے ہو؟ کہتا ہے میں حیرت زدہ ہوں، میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے فریاد کر رہا ہوں کہ میں نے آپ سے درخواست کی تھی، آپ نے کیسے اس رقم کو ان کے ہاتھ بھجوایا؟ میں صبح سے اب تک آپ کے سامنے فریاد کر رہا ہوں، ان سے تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں تھا، کیسے آپ نے انہیں میرا بتایا؟ میں اسی حیرت میں کھویا ہوا ہوں۔
با اینکه رسم آقام نبود اینقدر مبلغ پول. بالکل بھی نہیں، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، البتہ کبھی کبھی کچھ عجیب کام ضرور کیا کرتے تھے۔ یہ تھی صورتحال۔ لہٰذا یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نہ صرف آقا کا مقلد ہوں بلکہ ان کا مرید ہوں۔ یہ واقعہ میں نے خود دیکھا ہے۔ واضح ہے کہ جب ایک انسان کی ساری توجہ خدا کی جانب ہو، وہ اپنے اصلی راستے کو پا چکا ہو اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے الگ نہ ہو، یقینی طور پر وہ نماز گزار ہوگا، یقینی طور پر وہ عبادات انجام دے گا، وہ مسلسل متوجہ رہے گا، وہ ہمیشہ زندہ ہے، یقینی طور پر وہ ایسی خبریں بھی رکھتا ہوگا۔ ان کے لیے یہ باتیں معمول ہیں، یہ کسی کو سکھاتے بھی نہیں۔ اولئک آبائی وجئنی بمثلہ، اس جیسا لاؤ تاکہ ہم دیکھیں کہ اس کے پاس بھی ہے یا نہیں۔ السلام عليك يا أبا